تو یہ دونوں بزرگان دین میں بہت ساری مماثلت پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان دونوں حضرات یعنی حضرت مجدد الف ثانی اور اعلیٰ حضرت، ان دونوں حضرات کا نام احمد ہے، دونوں کا نام احمد۔ حضرت شیخ احمد سرہندی یہ مجدد الف ثانی ہیں، اور حضرت شیخ امام احمد رضا، تو دونوں کا نام احمد، اس طرح سے بھی مماثلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے اپنے جو ظاہری باطنی جو علوم زیادہ تر جس کا اکتساب ان لوگوں نے کیا، جو حصول کیا، جو علم حاصل کیا، اپنے والد گرامی سے کیا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے بھی اکثر علوم اپنے والد گرامی سے کیا۔ آپ کے والد بزرگوار بھی بہت بڑے عالم دین اور ولی تھے، ولی کامل تھے، اور جو ہے جن کا نام تھا حضرت شیخ عبد الاحد سرہندی۔ تو آپ سے حضرت مجدد الف ثانی نے علوم و فنون حاصل کیے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے بھی اپنے والد گرامی سے اکثر علوم و فنون حاصل کیے، مہارت تامہ حاصل کی۔ تیسری بات جو بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، اپنے اپنے زمانے میں 11ویں اور 12ویں صدی ہجری کے مجدد الف ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے، یعنی 12ویں صدی کے مجدد۔ الف ثانی کا مطلب ہوتا ہے 12، الف ثانی کا مطلب ہوتا ہے 12ویں صدی کے مجدد۔ اپنے زمانے میں وہ زمانہ تھا اکبر بادشاہ کا، اپنے زمانے میں جتنے بھی اسلام کے خلاف جیسے بھی فتنے اٹھے، اپنی ساری زندگی ان فتنوں کی سرکوبی میں ان دونوں حضرات نے گزار دی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے بھی اپنے زمانے میں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے زمانے میں، ان دونوں حضرات نے، اور یہ دونوں حضرات اپنے اپنے زمانے کے مجدد ہوئے، دونوں حضرات اپنے اپنے زمانے کے مجدد ہوئے۔ اور آخری مماثلت یہ ہے کہ دونوں حضرات کا وصال ایک ہی مہینے میں ہوا ہے نا، سفر المظفر کے ہی مہینے میں دونوں کا وصال ہوا۔ 25 سفر المظفر اعلیٰ حضرت کے وصال کی تاریخ، 28 سفر المظفر یہ مجدد الف ثانی کے وصال کی تاریخ ہے۔ تو اس طرح سے یہ مماثلت بزرگان۔ وقت نہیں ہے کہ ان دونوں حضرات کے بارے میں تفصیلی کچھ فضائل اور باتیں ذکر کروں۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے منسوب نام نہاد ایک جو ہے نیا مذہب گڑھا، یعنی ہر ایک کو ملا دیا کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سب لوگ ہیں، اور سب لوگوں کو اپنے دربار میں جو ہے اس نے بیٹھا دیا کہ یہ الگ الگ ہیں، اور سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے معبود چاہے وہ باطل ہو کہ کوئی بھی ہو، یعنی سب اپنے اپنے معبود کو پکاریں، اور سب حق پر ہیں، اور اس دین کا نام اس نے دین الہی رکھا، معاذ اللہ رب اللہ۔ تو اس کا رد بلیغ اس زمانے کے مجدد حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا۔ اس کا رد ایسا کیا کہ اب وہ نام نہاد دین الہی کا نام و نشان اور اس کے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن مجدد الف ثانی کا نام آج بھی موجود ہے۔ سرہند شریف، یہ پنجاب میں سرہند شریف ہے، اور وہاں پر آپ کا مزار پر انوار ہے سرہند شریف میں، اور آپ نے بڑے تجدیدی کارنامے انجام دیے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں زیادہ کام کرنے کی مہلت نہیں ملی، اس لیے کہ وہ بڑا سخت تھا اور پاورفل تھا، اس وجہ سے۔ لیکن جب وہ مرا اور اس کا بیٹا جب تخت نشین ہوا جہانگیر، تو جہانگیر کے زمانے میں آپ نے اکبر کی مرتد ہونے کا بھی جو ہے وہ اعلانیہ فتویٰ صادر فرمایا، اور جتنے بھی فتنے تھے اعلانیہ طور پر آپ نے ان تمام لوگوں کی سرکوبی فرمائی۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر کے بیٹے نے بھی اپنے باپ کی تکفیر کی، یعنی یہ لوگ مسلمان تھے شروع سے ہی، یہ مغلیہ جو بادشاہ ہوئے یہ مسلمان ہی تھے،
یہ اکبر بیچ میں جو ہے یہ جو ہے وہ غیر مسلموں سے اس کی راہ و رسم بڑھی، اور پھر ایک غیر مسلم عورت سے جو ہے اس نے شادی بھی کر لی، حالانکہ وہ شادی کیا زنائے خالصی ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ گمراہ ہوتا گیا یہاں تک کہ کفر و ارتداد کے گڑھے میں جا گرا۔ لیکن بعد میں جو اس کی اولاد ہوئی تو وہ سب کے سب مسلمان ہوئے، جہانگیر بھی مسلمان ہی ہے، اور اس کے باپ دادا یعنی ہمایوں ہیں، بابر ہیں، یہ سب کے سب مسلمان تھے اور سنی مسلمان تھے۔